گواہ فقط یہاں تک نہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق کے درمیان گواہ ہوں، بلکہ مخلوق کی طرف سے خالق کے سامنے بھی مخلوق کی طرف سے گواہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ فَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیارے حبیب پھر آپ کو ان تمام گواہوں پر بھی بطور گواہ پیش کریں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا وَمُبَشِّرًا، ہم نے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب خوشخبری کس بات کی؟ اس چیز کی جو شخص دنیا میں رہ کر اپنی زندگی اس مقصد کے لیے گزارتا ہے جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے، ہر وہ کام کہ جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کر لیا، ہر وہ کام جس کا تاجدار کائنات نے حکم دیا وہ کر لیا، اور ہر وہ کام جسے اللہ اس کے رسول نے منع کیا وہ اس سے رک جائے۔ گویا اپنی زندگی کو قرآن و حدیث شریعت کے سانچے میں ڈال کر اگر وہ اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے، اس زندگی میں رہ کر وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی جو برسات ہوگی، اس کی طرف سے جو فضل ہوگا، اس کی طرف سے جو کرم ہوگا، اس کے بدلے کے طور پر پروردگار اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا، جنت کی صورت میں صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری سنانے والا کن لوگوں کو؟ جن کا یہ میں نے تذکرہ کیا کہ جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار لیں، پھر ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ ان کے لیے اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی ہے، اس دنیا سے جائیں گے عالم برزخ میں پہنچیں گے تب بھی ان کے لیے عزت ہے، وہ اس زندگی کو گزار کر بروز محشر میں پہنچیں گے تب بھی ان کے لیے عزت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ کیوں کہ آج جب عمل کا وقت تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی فضول کاموں میں نہیں گزاری بلکہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں گزار دی۔ اب تیسری بات فرمایا وَنَذِيرًا، اور میں نے اپنے محبوب دنیا میں بھیجا ہے تو ڈر سنانے والا۔ کیا بولیے؟ ڈر سنانے والا۔ مگر یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سراپے رحمت ہیں، آپ تو سراپے رحمت ہیں، آپ کا صرف یہی کام نہیں تھا کہ لوگوں کو ڈرانا، ہاں نقصانات سے ڈرایا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو بدلے کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے بدلے کے طور پر اللہ رب العزت کے غضب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور کل جہنم کی آگ پھر ہمارا لیے مقدر بن جائے گی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔
3 چیزوں کا ذکر کیا، ایک گواہی کا، دوسرا خوشخبری کا، اور تیسرا ڈر سنانے والا بنا کر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات میں آ کر خوشخبریاں بھی دیں کہ جو شخص صحیح کام کرے گا اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، اور جو برے کام کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ناراضگیاں ہیں، ان عذابوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ لوگ کیا کریں؟ رسول کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ایمان لے آئے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی۔ جب ایمان لے آئیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں، اس کے محبوب کی رسالت کو تسلیم کر لیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ برادران ذی وقار، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، آپ کا ادب کرنا ہے، آپ کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کے بعد آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسول پر بھی ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر بھی کر لیں۔ آگے قرآن پاک میں فرمایا صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ برادران ذی وقار، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بات کی بھی فقط ایمان والوں سے بات کی، یا ایھا الناس کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ لوگوں میں اگر ہم بات کی جائے انسانوں میں تو غیر مسلم اور مسلمان سارے برابر ہیں، مگر یہاں بات فقط ان لوگوں کی جا رہی ہے جنہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو مان لیا، رسول کریم کی رسالت کو مان لیا۔ اب اللہ رب العالمین ان کو اپنے محبوب کا یہ ادب سکھا رہا ہے، فرمایا اے ایمان والو یاد رکھنا تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، کبھی میرے محبوب کو اس انداز سے نہ پکارنا جس انداز سے تم
ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر تم اس انداز سے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے رہے، یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون۔ کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، مگر تمہارے اعمال زندگی بھر کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے نا تو پھر کیا کرنا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کا خیال رکھنا ہے، میرے محبوب کی عزت ظاہری طور پر بھی کرنی ہے، باطنی طور پر بھی کرنی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، برادران زیباکار، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کی آواز اونچی تھی کیونکہ یہ اونچا سنتے تھے، جب کسی سے گفتگو کرتے تب بھی اونچا بولا کرتے تھے، چونکہ جو آدمی اونچا سنتا ہے یہ فطری طور پر بات ہے، وہ یہ سمجھتا ہے جیسے میں اونچی آواز سنتا ہوں، سامنے والا میرا مخاطب بھی اونچی آواز سنتا ہے، وہ زور سے بات کرتا ہے، وہ اونچی آواز میں بات کیا کرتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیہ مبارکہ سنی، آپ زاروں قطار رونے لگے، راستے میں آئے، ایک جگہ بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، ان کا گزر ہوا، انہوں نے پوچھا، اے ثابت بن قیس وجہ کیا ہے؟ آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، آج آپ کی سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا کوئی دکھ پہنچا؟ کسی نے آپ کو کچھ کہا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے دوست یاد رکھنا، مجھے نہ تو کسی نے کچھ کہا، نہ تو مجھے کوئی تکلیف پہنچی، فقط اللہ رب العالمین نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل کر دی، جس میں ہمیں حکم فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھنا، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھنا۔ میری آواز تو بہت اونچی، مجھے لگ رہا ہے شاید یہ آیہ مبارکہ میرے متعلق نازل ہوئی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں کہ میرے زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی، حضرت سائم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ یہاں بیٹھیں، آپ کی یہ بات میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں۔ جب حضرت سائم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر یہ ساری صورتحال بتا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام ثابت بن قیس اس لیے زاروں قطار رو رہے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی آواز اونچی نکالتے ہیں، وہ اونچا سنتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیں،
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی جاؤ جا کر کے حضرت ثابت بن قیس کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی رسول چلے، راستے میں دیکھا جہاں حضرت ثابت بن قیس ملے تھے راستے میں موجود نہیں۔ واپس گھر میں پہنچ گئے، آ کر اپنی بیوی سے کہا، میری بیوی یاد رکھنا زندگی بھر کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے اس لیے کہ میں نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی رکھتا تھا۔ آج اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جو اپنی آواز اونچی رکھے گا نا اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے میرے تو زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ اور یہ کیا کر بند کمرے میں چلے گئے، جا کر استغفار اور فغاں گریہ زاری شروع کر دی۔ جب حضرت سائم بن عدی پہنچے، گھر والوں سے پوچھا حضرت ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ گھر والوں نے بتایا وہ تو اس وجہ سے ایک الگ کمرے میں چلے گئے، جا کر وہ فقط گریہ زاری اس لیے کر رہے ہیں، میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما کہ تیرے نبی کی بارگاہ میں جب میں بیٹھا کرتا تھا تو میں آواز اونچی رکھتا تھا، میرے مولا تو مجھے معاف فرما۔ صحابی رسول کا اندازہ دیکھیں، فقط اس لیے رو رہے ہیں کہ میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوتی تھی، اور صحابہ جان بوجھ کے نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو آیہ مبارکہ نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ اونچا بولتے تھے، اور اونچا بولنے کی وجہ یہ تھی کہ اونچا سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے سامنے والے بھی اونچا سنتے ہیں، اس لیے وہ اونچی گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سائم بن عدی نے حضور کے سامنے بات کی، حضور نے فرمایا بلائیں۔ حضرت سائم بن عدی نے آ کے حضرت ثابت بن قیس کو فرمایا، چل دیوانے تجھے تو سرکار بلاتے ہیں۔ جو حضور کی محبت اپنے سینوں میں بسا کے رکھتے ہیں نا، وہ تو اس طلب میں رہتے ہیں، اس تڑپ میں رہتے ہیں کہ کاش کوئی آ کے یہ مجھے پیغام سنا دے کہ تجھے سرکار مدینے میں بلاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ جب یہ بات سنی، حضرت ثابت بن قیس سسکیاں بھرتے ہوئے، آہو فغاں کرتے ہوئے، روتے ہوئے سرکار کے قدموں میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ یہی وہ ثابت بن قیس ہے، یا رسول اللہ جو اونچا بولا کرتا تھا، اور میرے تو زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو گئے، میں اس لیے پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، حضور صاحب اختیار نبی ہیں، اللہ نے آپ کو مختار کل بنا کر کائنات میں بھیجا ہے۔ فرمایا میرے غلام آپ کی زندگی کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آگے فرمایا اما تردا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تو زندگی بسر کرے، عزت و عظمت والی زندگی بسر کرے، وتقتل شہیدا، اور جب تجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے، وتدخل الجنہ، جب کل بروز محشر کا دن آئے میرا پروردگار تجھے جنت میں داخل فرما دے، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ اندازہ لگائیں سبحان اللہ کہ حضور نے کتنا نواز دیا۔ ثابت بن قیس تو رو رہے تھے، مولا میری اس خطا کو تو معاف فرما دے کہ جو میں نبی کی بارگاہ میں اونچا بولتا تھا، مولا تو مجھے معاف فرما۔ وہ نبی اتنا غریب نواز ہے، وہ نبی اتنا کرم فرمانے والا ہے، وہ نبی اتنا اپنے امتیوں پہ رحم فرمانے والا ہے، بلا کے اتنا نوازا کہ میرے غلام یاد رکھنا، اللہ تجھے موت دے گا تو شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور کل بروز محشر تجھے اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی چلتا پھرتا جنتی نظر آ رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ثابت بن قیس کا انداز دیکھیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہ تو وہ لوگ تھے ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ انہوں نے فلاح کب پائی، کیسے پائی؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ تھا، جب دل میں ادب مصطفیٰ تھا، تب انہوں نے معاشرے میں مقام حاصل کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت
ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔